مدنی چینل پر روزانہ ہی اس پروگرام کو ملاحظہ فرمائیں گے، تو پروگرام دیکھنا بھی ہے اور پروگرام دکھانا بھی ہے۔ آئیے مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید کی خوشیوں میں ہم سب کو کرے شامل، چلو عید کی خوشیوں۔ ماشاءاللہ جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں، مویشی منڈی میں موجود ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے قربانی کی رونقیں، اور یہ جانور وغیرہ ہیں یہ بھی قربانی کی رونقیں ہیں، اور ماشاءاللہ مویشی منڈی میں ہر طرف رونق ہی رونق لگی ہوئی ہے، کیوں قربانی کے دن قریب ہیں۔ اچھا جی، لوگ آتے ہیں مویشی منڈی ہے کہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے، عید قریب ہے، کیا کہیں گے بھائی؟ عید پہ خوشی ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہی ہے ہمیں ملا، اور بڑا مہینہ حج کا ہے، اس میں حج ہوتا ہے، قربانی ہم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اتنی استطاعت دے کہ وہ قربانی کر سکیں جوش و جذبے سے، ہر متوسط طبقے کو اللہ اتنی استطاعت دے کہ وہ قربانی کر سکیں، اور اس جذبے کو زندہ رکھے سنت ابراہیمی۔ واہ، جذبہ زندہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جانور خریدیں بھی، اور اپنے سامنے جو ہے اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اگر اونٹ ہے تو اس کو نہار کریں، تو یہ کہ انشاءاللہ تعالی باعث ثواب ہوگا۔ کیا کہیں گے بھائی آپ؟ بھی یہی کریں گے بھائی، جس کو ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے قربانی کرے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ جانوروں پہ ظلم وغیرہ بھی کر رہے ہیں، کہ آنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور پہ پہلے تو مارنا ہے، بے زبان جانور ہے، بول نہیں سکتا ہے، کیا کہیں گے بھائی؟ بس جو اس طرح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، یہ بے زبان جانور ہے، اپنی اظہار نہیں کر سکتا اپنی تکلیف کا، تو جتنا ہم اس کو شفقت پیار دیں زیادہ ہمیں ثواب ملے گا قربانی کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ جانور کا خیال رکھنا چاہیے، بے زبان چیز ہے، جتنا اس کے ساتھ ہم پیار کریں گے، اچھے خوراک دیں گے تو اتنا یہ ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے یہ سنت ابراہیم مکمل کرنے کی۔ واہ بھائی واہ۔ جی قمر بھائی کیا کہیں گے؟ آپ جو بھی آئیں جانور دیکھیں تو اس کا زیادہ سے زیادہ اس کی کیئر کر سکتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اس کی خدمت کریں، یہ چند دنوں کے مہمان ہیں ہمارے لیے۔ بس چلو بھائی، ایک ہر طرف دھوم دھام ہے کہ بقرہ عید قریب آ گئی ہے، لیکن یہ قربانی کا مقصد کیا؟ جب یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر جب ذہن میں کچھ اور ہی ہوگا، تفریح ہوگی، مستی ہوگی، تو پھر سمجھ لیں مقصد سے ہم ہٹ جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں بھائی، قربانی کا جب جانور دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں جانور، پیسہ یا نسلی؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی اس کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی بھی دیکھ رہے ہیں۔ خوبصورتی سب سے بیسٹ خوبصورتی، سب سے بیسٹ خوبصورتی۔ پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ دیکھ لیں گے، خوبصورت بہت ہے بھائی، ماشاءاللہ اچھا ہے، ریٹ پوچھیں گے، اگر نہیں سمجھ میں آئے گی چھوڑ دیں گے، آگے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے یہ جو مویشی منڈی ہے کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے ایشیا کی، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں پوری دنیا میں، جو کہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ اتنی بڑی جانور ایک ساتھ جمع ہوں، یہ کہ یہ حلال میں برکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، بکری ہو گئی، اونٹ ہو گئی، آپ کو وافر مقدار میں ملیں گے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اتنے بڑے جانور اور اتنی تعداد میں جانور کہاں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاتے ہیں تو اللہ پاک نے ان میں برکت بھی رکھی ہے، اور پورے سال جو ہے یہ ذبح ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے بھائی، جیسی جانور لے کر علاقے میں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، جانور لے کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہاں کے ماحول سے مانوس ہوتا ہی ہے۔ اب یہ جیسی گاڑی میں اس کو چڑھایا، پھر جب علاقے میں پہنچے تو اب یہ بدک زیادہ رہا ہوتا ہے، گھبرایا۔ اس وقت کیا ماحول کرنا چاہیے، کیا ماحول بنانا چاہیے؟ سب کو کہیں بھائی تھوڑا چپ ہو جائیں، تھوڑی دیر چپ ہو جائیں، اس کو سارے اتارنے دیں گائے سے۔ اچھا لوگ اس وقت مان رہے ہیں؟ جب شور کرتے نا بھائی تو گائے کو ایک دم سے کنفیوز ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ مجھے کیا کہاں لے کر آ گئے، کہاں لے کر آ گئے، ٹکرے مارتی آگے، اس کو مار اس کو مار۔ اس ماحول میں جانور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، نئی نئی جگہ ہوتی ہے جانور کے لیے، پھر ایک دو دن لگاتا ہے وہ صحیح ہونے میں جانور، پھر اپنی جگہ میں دوبارہ آ جاتا ہے جانور۔ اچھا بعض لوگ جو ہے وہ آنے کا انداز بڑا ایک ہوتا ہے، کیونکہ نیا نیا جانور لیا ہے، اب لیا بھی علاقوں میں، تو بعد وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ماریں گے، یا وہ ابھی بیٹھا ہے اس کو اٹھا کے رکھنا ہے، کیا کہیں؟ یہ ہوتی ہے شرارت، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو یہ بھی اللہ نے منایا ہے تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے، زبردست، تاکہ ان سے مستیاں وغیرہ کا رکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں درد ہوتی ہے ہم بتا ہی دیتے ہیں، اب ان کے درد وغیرہ ہے، تکلیف وغیرہ ہے، یہ بیچارے کس کو بتائیں؟ میں بول رہا ہوں ان کو بیٹھے رہنا چاہیے، جب کھڑے ہو جب جا کے ان کے ساتھ بیٹھے پھر پیار ویار کریں، یہ نہیں بیٹھے ان سے مستیاں کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بھی نیند کرتے ہیں بھائی، یہ بھی نیند کرتے ہیں، یہ بھی جانور ہیں، یہ کہ قربانی کے لیے لے کر آئیں تو احساس کرنا چاہیے ہمیں، احساس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ جانور ہیں کہ آپ کو گائے بکرے وغیرہ اونٹ وغیرہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جو بھی جانور ہیں ان کا جو ہے خیال کرنا ہے۔ میں آپ کو حدیث باب سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کے معاملے میں جہنم میں داخل ہوئی، اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو کچھ کھلایا نہ اس کو چھوڑا،
کہ وہ حشرات الارض وغیرہ کو کھاتی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل فرما دیا. تو یہ کہ بلی کو قید کر لیا، بلی پہ ظلم کر لیا. ہر جانور کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے. اور یہ تو ہیں قربانی کے جانور، جائے خدا میں جا رہے ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ جو ہے جانور خریدنا ہے. یہ مسلمانوں کا ہمارا ایک خاص ایونٹ ہے جو کہ بقرہ عید ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان قربانوں کے جانوروں کی اگر اچھی نیت کے ساتھ قربانی کی جائے. یہی جانور جو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنیں گے. تو ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنی ہے ماشاءاللہ. چلے میں آپ سے کچھ سوالات کرنے لگا ہوں. جو بڑے جانور ہیں اونٹ، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 4 سال. یہ 4 سال کہہ رہے ہیں آپ؟ 7 سال. 5 سال. 5 سال. 5 سال. 5 سال. اب یہ کچھ باتیں آ گئیں. 5 7 اونٹ کی جو عمر ہوگی قربانی کے لیے وہ ہے 5 سال. اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 5 سال کا جو ہے اونٹ کی ہونے عمر لازمی ہے. اور بھی جانور ہیں جیسے بکرا ہو گیا، بیل وغیرہ ہو گئے، ان کی بھی عمر کی ایک قید ہے کہ قربانی کا جانور تو لینے آ رہے ہیں، جانور پسند آ گیا لیکن اس کے اندر کوئی اس قسم کا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. جب آپ کے دل پہ نہیں لگ رہا تو وہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ تو کہہ رہے ہیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے پہلے اس کو چیک کروائیں گے. زیادہ اگر مسئلہ ہے تو پھر چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیں گے. ہاں. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے ساتھ ہے ان سے ایڈوائس کریں، اس کو یہاں تک کہ چھوڑیں مت. ان سے بات چیت کریں کہ یار جانور صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم بھی ہوتا ہے لیکن صحیح ہو جاتا ہے، اچھا تو اس کو لے لینا چاہیے. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ قربانی کے لیے جانور کا صحت مند ہونا ہی ضروری ہوتا ہے. اچھا جانور ہی قربانی کے لیے لائق ہوتا ہے. جو جس جانور میں عیب ہوتا ہے اس کی ویسے ہی قربانی نہیں کرنی چاہیے. اچھا ایک بات ہے، جب ہم ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو کس کو ساتھ لے کے آتے ہیں؟ مکینک کو لے کے آتے ہیں نا کہ یار ہمیں اچھی لگ رہی ہو لیکن انجن وغیرہ، کیونکہ مکینک صحیح طرح چیک کر سکتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور ہی یہ ہے دینی معاملات کہ قربانی کے اندر ہمیں عیب لگ رہا ہو سکتا ہے وہ شریعت میں عیب نہ ہو. اب ہماری پہچانی کتنی، ہمیں معلومات کتنی، تو اس بارے میں آپ کسی عالم دین کو لے کر آئیں یا آپ پڑھ کر آئیں کہ بھائی کیا کیا قربانی کے جانور میں خوبیاں ہونی چاہیے، کون سا جانور افضل ہے. 2 دانت ہوں تو 2 دانت کا یہ کتنے سال، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عمر کتنی ہونی چاہیے، اور ہم چل پڑیں قربانی کا جانور لینے. تو یہ کام ہے علماء اکرام کا. ہم نے ان سے رہنمائی لینی ہے کہ حضرت یہ تصویریں ویڈیو بنا کے یا ان کو ساتھ لے کر آئیں اور وہ شرائط دیکھیں کہ ہاں یہ شرائط میں پورا اتر رہا ہے تو اس کو اوکے کریں تاکہ قربانی تو ہو. اور اگر اتنا مہنگا جانور لے کر گھر پہنچ گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اب کیا کریں گے؟ پھر تو بیکار ہے نا سب کچھ. قربانی نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہی اچھا تھا کسی عالم صاحب کو ساتھ لے کے چلے جاتے. تو یہ ہے کہ آپ معلومات ہونی چاہیے، یہ ہے دینی معاملہ. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان. عید کی خوشیوں میں ہم سب کو کرے شامل، چلو عید کی خوشیوں میں ہم سب. ہاں بھائی کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ طبیعت صحیح ہے جی اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. کیسے آنا ہوا؟ گھومنے آئے تھے. گھومنے؟ جی کیسے لگے جانور؟ ماشاءاللہ جانور تو گھوم بہت لیے؟ پیارے ہیں. منڈی میں جی گھوم لیے. واپسی کے لیے روانہ ہو اب رہے واپسی تھے. کے لیے روانہ ہے. جی. اچھا بہت سارے لوگ دیکھنے بھی آ رہے ہیں. جی دیکھنے ہی آتے ہیں. بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں جو زیادہ تر لوگ آتے دیکھنے آ رہے جی. ہیں. کیونکہ ہر کسی کی اس میں نہیں ہوتا جانور لینا، اس لیے دیکھنا سب کی رینج میں، دیکھنا سب کی رینج میں. ٹھیک ہے. خریداری کرنا یہ سب کی رینج میں نہیں ہے، لیکن دیکھنا ایک بقرہ عید آتی ہے تو ایک خوشی کا ایک سما ہوتا ہے جی. لوگوں میں جذبہ ہے. اچھا یہ بتائیں بھائی جانور دیکھے ماشاءاللہ. کتنے ریٹ ہیں؟ ریٹ تو بہت ہائی فائی معلومات لی ہے؟ جی. کتنے؟ 25 لاکھ 85 لاکھ 85 لاکھ بھی ہے. جی. تو بھائی آئیں. اچھا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آئیں تو کچھ نہ کچھ ایک کمی بیشی ہو جی، جائے گی. جی. تو آپ آئیں اور یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم جانوروں کے ریٹ وغیرہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کون سا جانور کتنی مالیت کا ہے. جی. اچھا جی بقرہ عید کے موقع پر کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بقرہ عید آتی ہے تو ایک الگ ہی دل میں شوق آیا تھا ہاں. کہ جانور آ گئیں گے منڈی میں، منڈی چلتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ عید کے دنوں میں منڈی رونق ہی الگ ہوتی ہے. عید کے جی. دن میں منڈی گھومنے کی اور جذبہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. سنت ابراہیمی ہے اور جس کے اوپر واجب ہے اس کو کرنا چاہیے. زبردست، بہت اچھی بات کہی. ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. آگے منڈی میں دل بھی تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھنے کو ملتا ہے، موقع ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. قربانی کس مہینے میں ہوتی ہے؟ جی
ذی الحج کے مہینے میں. اب آ گیا دن میں کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا. ذی الحج کا مہینہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں عید منائیں گے؟ انشاءاللہ کیسے منائیں گے؟ دھوم دھام سے منائیں گے. دھوم دھام سے منائیں گے. اچھا یہ ہے اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ذی القعدہ. ذی القعدہ بولتے ہیں آپ؟ ذی الحج. ذی الحج. ذی الحج. آپ بھی ذی الحج. جس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے اس کو ذی الحج کہا جاتا ہے. اور عید کون سے مہینے میں آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں آتی ہے نا روزوں میں. عید رمضان کے مہینے میں آتی ہے. بقرعید بقرعید تو ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے نا. ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے. ہاں نا. پکی بات ہے. پکی بات. دوبارہ سوچ لو. سوچ لیا. کون سے دن قربانی کرتے ہیں؟ پہلے دن قربانی کرتے ہیں. کون سی تاریخ ہوتی ہے ذی الحج کی؟ چلو آپ بتاؤ. 10 تاریخ ہوتی ہے ذی الحج. 10 ہوتی ہے نا. 10 تاریخ کو ہم لوگ عید مناتے ہیں. عید تو منا رہے ہیں لیکن عید کب ہے یہ بھی معلومات ہونی چاہیے. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. یہ بتائیے قربانی کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے. چلیں آپ ان کو دیں. 3 دن ہے جی 3 دن ہے. 3 دن قربانی ہے. اچھا قربانی کس نبی علیہ السلام کی یاد میں ہے؟ جی اسماعیل علیہ السلام. اور وہ کہتے بھی ہیں سنت ابراہیمی. آ گیا نا زبان میں. جی ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. تو اس بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے. ماشاءاللہ قربانی کرنی ہے خوش دلی سے کریں. ٹھیک ہے خوش دلی سے پرچیزنگ کریں. خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے جانور قربان کرنا ہے. حضرت بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے. تو آئیے مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارا پروگرام ہے قربانی کی رونق ہے. تو ماشاءاللہ مویشی منڈی میں لوگ خود ہی آ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں. تو ایک اچھا سما بنا ہوا ہے. تو آئیے مزید کیٹل فارم کی طرف جائیں گے. عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان. عید کی خوشیوں میں ہم سب کو کرے شامل چلو. عید کی خوشیوں میں ہم سب کو کرے شامل چلو. بقرہ عید کے حوالے سے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور دینی معلومات بھی فراہم ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جانور ہیں. تو آئیے ہمارا سیگمنٹ ہے خوبصورت جانور. آپ کو کچھ خوبصورت جانور بھی دکھاتے ہیں اور ان کے ریٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں شارق بھائی اور یہ ہمیں چند جانور دکھائیں گے. یہ ایک جانور ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں شارق بھائی؟ 20 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 20 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں بلیک اینڈ وائٹ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آگے کا حصہ یہ دیکھیں فیس کی طرف جو ہے یہ وائٹ اور یہ بلیک. زبردست زبردست. اور کون سا جانور دکھائیں؟ یہ ایک جانور ہے یہ وائٹ والا. جی ماشاءاللہ یہ نکرا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا ہی خوبصورت جانور ہے. اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ چولستانی نکرا ہے. چولستانی نکرا ہے. جی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ اس کے ہم 40 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 40 لاکھ سمجھ رہے ہیں ہم. 40 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت جانور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو بھی آپ اچھے جانور وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ. اس کی ایک برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ نظر نہیں لگے گی. 40 لاکھ روپے ہمارے بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بہت خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کون سا جانور دکھا رہے ہیں شارق بھائی؟ اب وہ چلیں جی سامنے کی جانب آ جائیں. یہ والا سامنے والا جی ماشاءاللہ یہ بھی بڑا زبردست گڈ ماشاءاللہ. فربا جانور ہے. فربا جانور ہے. خوبصورت جانور ہے بلکہ کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اچھا جانور ہے. تو اچھا جانور ہے اچھی نیت کے ساتھ لیں اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں. یہ کون سی نسل ہے ذرا اس بارے میں بتائیے شارق بھائی. یہ بھی چولستانی نسل ہے. 40 سال جی اور اس کے میں 45 لاکھ مانگ رہا ہوں. 45 لاکھ تو اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ماشاءاللہ. یہ بھی بڑا خوبصورت سا ایک جانور ہے. براؤن ڈارک براؤن بلیک بھی ہے اور وائٹ بھی ہے. لیکن 3-4 کلر جو ہے اس کے اندر ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے دے. اللہ پاک عافیت عطا فرمائے. یہ بھی بہت خوبصورت جانور ہے. اور ابھی جو ہے اس کیٹل فارم میں ایک بہت ہی شاندار اور جانور جو ہے وہ شاندار اور جاندار جس کو کہا جا سکتا ہے ایک جانور پوری منڈی میں. چلے ان کا دعویٰ ہے پوری منڈی میں ایسا جانور آپ کو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت جانور ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں. یہ ماشاءاللہ شارق بھائی یہ تو بہت شاندار زبردست بڑے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیں تو دیکھتے ہی رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا ہی خوبصورت بلیک اینڈ وائٹ. اس کی خاص بات کیا ہے؟ یہ کانکریج نسل ہے اور یہ بہت ریئر ہوتی ہیں. اچھا جی اور ایک ہائٹ بھی اس کی بہت اچھی ہے. بہت اچھی ہے. یعنی یہ لائف ویٹ ابھی 1400 kg پہ. 1400 جی ماشاءاللہ. ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کی؟ اس کے میں 60 لاکھ روپے مانگ 60 بھی دکھائیں بھائی آگے سے بھی دکھائیں. اور اس کی جو خاص بات ہے وہ اس کے سنگ ہیں جو کہ آدھے چاند کی طرح جو ہے ایک منظر ہے. یہ
माशाल्लाह, नोकीले हैं बड़े, दूर भी रहना है। नहीं बहुत शरीफ है। लोग खड़े हुए हैं इसके करीब करीब। तो इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए जो है इसकी एक डिमांड रखी है इन्होंने, और भी कुछ कमी बेशी हो जाएगी जी। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी करें, अच्छी नीयत के साथ करें। दिखावे की नज़र होगी, इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत हुई और फिर उसमें सवाब ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या। तो जो भी काम करें उलमा इकराम की मौजूदगी में करें, उनसे पूछ कर करें। माशाल्लाह प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनक है। तो माशाल्लाह ये आज यहाँ हमने आप प्रोग्राम किया, लोगों से बातचीत भी की, आपको इल्म दीन का ख़जाना भी हाथ आया होगा। और जाते आते हम आपको एक ऐसा सेगमेंट दिखाने लगे हैं जो कि है कि जानवरों से मुताल्लिक, कि जानवर जो नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो अब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नादरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मवेशी मंडी में। अब देखते हैं कि लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या उनके मसाइल हैं। तो आइए चलते हैं मवेशी मंडी की जानिब। जानवर खरीद लिया? जी खरीद लिया। महंगी बहुत है जानवर। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बछड़े लिए हमने माशाल्लाह से। आज सिर्फ देखने आए या फिर खरीद के भी जाएंगे? इंशाल्लाह लेके जाएंगे। नादरीन, आप हमारे साथ आइए इस कैटल फार्म में। बड़ी खूबसूरत जानवर है। ये कौन सी है? वाइट नुकरी है ये। नुकरी क्यों है ये? ये नुकरी इसलिए, एक तो इसका कलर वाइट है, ऊपर से इसकी नोज भी जो है वो पिंक है, इसकी आईज भी पिंक है, तो इसके जो खुर हैं ये भी पिंक हैं, इसलिए इसको नुकरी कहा जाता है। जानवर खरीद लिया तो बाद लोग ये कहते हुए नजर आते हैं महंगा लिया है, क्या बोलेंगे? जब महंगा ले लेते हैं ना, जब भी बोलते हैं अरे बहुत महंगा ले लिया, अगर सस्ता ले लेते हैं झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। उनका काम है बातें बनाना। वीआईपी से क्यों ले लिया, पीछे चले जाते हैं, अंधेरों में देखते हैं, वीआईपी कैटल क्यों गए, बस ये सब बातें सुनने को मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक भाई बेच रहा है दूसरे भाई को अपना जानवर, ठीक है, तो उसको दूसरे भाई का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, वो चाह रहा है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी करे, ठीक है, सही है, और वो चाह रहा है कि भाई पैसे ज्यादा मिले, सही है, तो मैं उसमें ख्याल करना चाहिए। तीसरे वाले मैं मुनासिब लेने पे, मुनासिब ले, जो प्रॉफिट ले। अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं ना हम। तो जानवर को जब हाथ लगाते हैं तो हिलता है, वाइब्रेशन सी हो जाती है, जैसे कि ये देखें। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्यों हिलता है? तो बताया गुदगुदी होती है, इसको अच्छा लगता है ये। अच्छा सलीम भाई, ये भी अंदाज होता है कि दौड़ाया जाता है, ये दौड़ाते क्यों हैं? लोगों की खुशी है इसमें कि थोड़ा दौड़ता हुआ जाए, वापसी में आए तो दौड़ता हुआ आए, हम उसको देखें सही चल रहा है या कोई मसला है। वो जब भागता हुआ आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो लोग खुश हो रहे होते हैं और देखते हैं हाँ जी जानवर भी परफेक्ट है, इसमें किसी चीज़ की कोई खामी नहीं है। बास गलियों में दौड़ा रहे हैं और फिर अमीर सुन्नत ऐसा माहौल बनाते हैं कि इसका जानवर उसका जानवर, ये 10-12 जानवर जमा हुए और जिस गली से जा रहे होते हैं एक जुलूस वाला समा हो जाता है। तो ये शोर शराबा भी मचाया जा रहा होता है, एक वाजिब अदा कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करते करते बहुत सारे गलत काम हो रहे होते हैं। तो इस बारे में भी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अमीरुल सुन्नत इधर ये बात भी हम मालूम करना चाहेंगे, जानवर वगैरह बाद इतने खूबसूरत होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे ताज़े होते हैं, क्या कहें उनको देखकर। वेरी गुड, माशाल्लाह, छा गए, ज़बरदस्त, जवाब नहीं, क्या जुमले कहना चाहिए? जानवर खरीदते वक्त क्या दुआ करनी चाहिए, नीयत क्या होनी चाहिए जानवर खरीदते वक्त? अमीर सुन्नत, मेरा आपसे यह सवाल है कि हम कितना जानवर कम करवा सकें। जानवर की कीमत, जानवर की कीमत। जी अमीर सुन्नत, मवेशी मंडी में आए, मुख्तलिफ लोग मिल रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से मिल रहे हैं, बहुत खुशी का एक समा है। और उनके जहन में जो सवालात थे वो सवालात हुए, बाज़ ने बड़े अच्छे तासुरात दिए। अब जो आशिकान रसूल ने सवालात किए, आप उन सवालों के जवाबात इरशाद फरमाएं। अल्लाह ताला की आप पर रहमत हो, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र आफियत के साथ अता फरमाए, हमें दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए, जिस तरह आप चाहते हैं उस अंदाज से हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, फैदाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये अपने बड़े खूबसूरत जानवर दिखाए स्क्रीन पर। ये बकरीद के दिनों की एक कशिश होती है, वैसे भले कैसे ही जानवर हो देखने को जी नहीं करता, इतना मतलब नॉर्मल आदमी, लेकिन बकरीद में क्या गुदगुदी होती है, अच्छे लगते हैं जानवर, राय खुदा में कुर्बान होते हैं। अल्लाह पाक हमें खुश दिली के साथ कुर्बानियाँ करने की सआदत बख्शे। तो एक तो इन्होंने ये सवाल किया कि बच्चे वो बकरे गली में दौड़ाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ सूरतें ही समझ में आती हैं कि बाज़ औक़ात जानवर हो जाता है बीमार। अब बीमार जानवर वो
दौड़ नहीं पाता, जैसे बंदा भी बीमार होता है एक वैसे राउंड लगाते हैं, दौड़ते हैं मैदान में लोग, तो अगर उसको चढ़ाओ बुखार अब दौड़ाओ तो बोले आज तो नहीं दौड़ूंगा कल दौड़ूंगा, ठीक है ना। तो अब जानवर भी बीमार है तो वो भी सुस्त पड़ता है, बीमार जानवर को घसीटे जा रहे हैं और दौड़ाए जा रहे हैं, एक सूरत तो ये जाहिर है कि गलत। अच्छा, अब एक तंदुरुस्त जानवर है, इसको इस नियत से दौड़ा रहे हैं कि तंदुरुस्त रहे, कि चलना फिरना दौड़ना ये अच्छा रहता है कि आदमी मतलब यानी कि एक्टिव रहता है। और अगर किसी को यूं मतलब कोने में ही डाल के रखो तो वो एक्टिव नहीं रहता। जो जानवर चलता फिरता है उसका गोश्त भी अच्छा होता है, उसका दूध भी अच्छा होता है। जो चरते हैं ना जानवर ये अच्छे होते हैं, और लेकिन आजकल फार्मी जानवर तो एक ही जगह बंद होते हैं, जो मखसूस ग़िज़ाएं दी जाती है, उनका गोश्त इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ये कि अब मिलते ही फार्मी है, वो चर्बियों के थर होते हैं उस पर। इसी तरह मुर्गी, जो मुर्गियां छुट्टी चरती हैं उनका गोश्त ज्यादा सेहत बख्श, अंडे सेहत बख्श। और जो मुर्गियां भले देसी हों लेकिन बस बंद रहती हों, इनको मखसूस ग़िज़ा दी जाती हो, इनमें वो सूरत नहीं होगी। अब फार्मी तो फार्मी है, लेकिन आदमी क्या करे, फार्मी ही खा रहे। तो इस तरह मतलब है कि इन जानवरों को भी जरूरतन चलाना फिराना ये भी सही है। अच्छा, अब इसमें ये कि गलियों में दौड़ाना और मिलाकर 10-12 लेकर फिर हो करके बच्चे जो हिसाब किताब कर रहे हैं, अगर गलियों में रिहाइश है और आप बोलो नहीं घर के लोग भी यूं खुशी से देख रहे थे, अरे भाई 90 साल की दादी जो अंदर बिस्तर पर खाट पे बेचारी पड़ी है, ये भी खुशी से देख रही है, इस पर क्या गुजर रही है, इनका ख्याल कौन रखेगा। मेरे ऐसा बूढ़ा ही इस तरफ जाएगा, तवज्जो देगा कि यार कोई घर में बूढ़ा भी हो सकता है, कोई दिल का मरीज भी हो सकता है। अब ये भी उसने टेबलेट खाई थी नींद की, नींद आती नहीं है बेचारे को, बस आंख लगने लगी थी कि वो बच्चे वो डब्बे बजाते हुए तालियां बजाते उड़ो करके शोरगुल करते हुए कुर्बानी के घर के सारे दौड़े बालकनी में देखने के लिए खुश हो रहे हैं। ये मरीज, इसका ख्याल कौन रखेगा जो बेचारे को मतलब अब नींद नहीं आती, नींद की गोली खाई है। इसी तरह दूध पीते बच्चे, उनको नहीं पता होता कि ये क्या कुर्बानी और क्या बकरी और क्या बकरीद, ठीक है ना। अब वो बेचारा वो उठ गया, अब वो उमा चीख रहा है और घर में है कि सब वो जानवरों के तमाशे देख रहे हैं। तो यूं गली महलों में तो सबका हमें सोचना चाहिए। इस तरह हमारे जो जुलूस निकलते हैं गलियों से, बेशक जश्न विलादत के जुलूस भी लोग गलियों से निकालते हैं, रात के वक्त भी निकालते हैं, तो ये इन सबको यही हम मशवरा देते हैं कि ऐसा कोई काम हमने नहीं कर रहा जिससे आका की उम्मत को तकलीफ हो, एक फर्द को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ईद कुर्बान आई, ईद कुर्बान आई, ईद कुर्बान आई, ईद कुर्बान आई, ईद कुर्बान आई।